السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، میں ہوں سید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سید انور شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم انور شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی واحد صاحب کیسے ہیں شبیر؟ اچھا، دوسرا پروگرام ہے آپ کے ساتھ کشمیر ماسٹر پلان کے تسلسل کا۔ آپ کا پہلا پروگرام بڑا پسند کیا گیا تھا اور لوگوں کا اچھا فیڈ بیک آیا۔ تو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ گرین کشمیر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ایک تو اپنے کشمیر ماسٹر پلان کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں سی باتیں بتا دیں، اور ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ گرین کشمیر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے ملاقاتیں بھی کی ہیں ہائی اتھارٹیز سے، تو اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا، اور کشمیر ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا، میں نے آپ سے پہلے بھی میں نے کافی سیر اصل گفتگو کی تھی، اور واقعی لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا تھا۔ تو کشمیر ماسٹر پلان کے اوپر اس کے جو چیدہ جو نکات ہیں، پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تجزیہ بہت ضروری ہے۔ آفٹر دیٹ اس کے بعد ہمیں اس ادراک کے بعد ہمیں اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، کہ یہ اس کا سیکنڈ جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے ادراک کرنے کے بعد پھر اس کے تحفظ کے لیے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد اس کے درست استعمال کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے، یہ اس کا تیسرا پہلو ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ انڈسٹری کا قیام، یعنی درست استعمال میں پھر انڈسٹری کا قیام آ جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے جو حاصل ہے وہ آپ کا تعلیمی یافتہ اور مہذب سوسائٹی کا قیام، یعنی یہ اس کے تین بنیادی اس کے پہلو ہیں۔ اس کے لیے جو آپ سے پہلے بات گفتگو ہوئی تھی، اس میں نے ہاؤسنگ کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب تک ہم ہاؤسنگ کو، اس کا پہلا جو بنیادی نقطہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب تک ہم ان پلانڈ سوسائٹیز سے نکال کے آرگنائز سوسائٹی میں نہیں لے کے آتے تو ہم اپنے ریسورسز کو نہیں بچا سکتے۔ یہ اس کا پہلا جو تھا موٹو، وہ یہ تھا۔ اس کے اوپر خاصا ورک بھی کیا ہوا تھا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں گزارش کی تھی کہ پی ایم پاکستان ہاؤسنگ پروگرام جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 15 سالوں سے پائپ لائن کے اندر ہے۔ حالانکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے سارے کام ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل جو اس کا ہمارا جو علمیات ہے اس کی نظر ہوا ہے۔ لیکن اس کے لیے ابھی خواجہ فاروق صاحب جو قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے وزیر اعظم وقت کو لیٹر بھی لکھا تھا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کے اندر سوال بھی اٹھایا ہے، تو سٹل ابھی تک وہ پینڈنگ ہے، اس کا جواب بھی ابھی تک اسمبلی کے اندر نہیں پہنچا۔ چلیں اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کو پھر آپ کے سامنے میں اس کے خد و خال پھر واضح کروں گا کسی اگلے نشست کے اندر۔ تو آپ نے جس بارے میں پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے یہ گرین کشمیر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ جو میرا ایک نظریہ تھا کہ ریسورسز کو آپ نے سب سے پہلے اس کا انالیسس کرنے ہیں، اس کو بچانا ہے، اس کے بعد اس کا درست استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ ہم گرین کشمیر کو کس طرح، مطلب جو ہے نا، اس کی جو ہماری جو جنت نظیر کشمیر ہے، اس کا جو پوری دنیا کے اندر پہچانی جاتا ہے، ہمارا کشمیر پہچانا جاتا ہے، تو وہ کس طرح ہم نے اس کو بحال بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرائڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے کون کون سے منصوبہ جات جو ہیں ہاؤسنگ کے بعد اگلا کون سا مرحلہ ہے جس کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ تو وہ دوسرا جو مرحلہ جس کو میں نے ٹارگٹ کیا وہ فارمنگ کے متعلقہ ہے، یعنی ایگریکلچر، لائف سٹاک، اور ہمارے جو ریسورسز ہیں جس میں جنگلات ہو گیا، اور جنگلات کے متعلقہ جو فارمنگ ہے جس میں میڈیسنل پلانٹ ہیں، اور اس کے ساتھ بہت ساری ایک لمبی چوڑی ایک انڈسٹری ہے جو اس کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے جو اس کے اوپر میں نے ورکنگ شروع کی تھی۔ تو الحمدللہ کچھ دوستوں کو میں نے اس بارے میں متوجہ کیا، تو کرتے کرتے ایک بہت اچھا گروپ بن گیا جس میں بہت سارے انٹلیکچوئلس، جس میں ہمارے ایکس سیکٹریز، ڈپارٹمنٹس کے ڈی جیز جو ریٹائرڈ ہو چکے، ان سب کو میں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے میں نے یہ پوائنٹ رکھا کہ آئیں ہم گرین کشمیر ڈیولپمنٹ کے اوپر مل کے جدوجہد کرتے ہیں اور آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ وقت کا تقاضا ہے، ضرورت بھی ہے۔
تو اس کے لیے پھر میں نے دوستوں کو اکٹھا کیا. کچھ ہمارے آپ کو یہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ لوگوں نے زمینوں کے اوپر کاشت پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے چھوڑ دی ہے اور سب کی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہمارا جو اکنامیکل جو سسٹم تھا وہ چلتا ہی 2 فصلوں کے اوپر تھا, مکئی کے اوپر اور گندم کے اوپر. جب سے نئے تقاضے پیدا ہوئے تو لوگوں نے اتنا لمبا جو ویٹنگ پیریڈ ہے, کیونکہ یہ 6-6 مہینے کے بعد یہ فصلیں تیار ہوتی تھیں, تو لوگوں نے اس چیز کو سائڈ لائن کیا اور دوسرے بزنس کی طرف آ گئے, جس کی وجہ سے یہ زمینیں بنجر ہونی شروع ہو گئیں آہستہ آہستہ. پھر وہ ہمارے جو فور فادرز تھے ان کا ڈفرینٹ ایک اس کے ساتھ ایک لنک تھا ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کے ساتھ. وہ جب آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہونے شروع ہو گئے تو نئی جنریشن کو اس طرف کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو ہمارا ایک بہت بڑا لینڈ بینک جو تھا نا وہ اس وقت بالکل ایک بنجر شکل اختیار کر چکا ہوا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ وائی ناٹ کہ ہم اس کو مطلب اس طرف لوگوں کو متوجہ کریں. اور ایگریکلچر والوں کے ساتھ جب میری نشستیں ہونی شروع ہو گئیں تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی دنیا کے اندر ایگریکلچر نے مطلب ایک انڈسٹریل ایک کنسیپٹ کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور ایسے ایسے فصلیں جو ہیں وہ نئی جدت کے ساتھ اور نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہیں, جو نہ صرف آپ کو فوڈ آپ کا جو سیکیورٹی کا ایشو آگے پیدا ہونے جا رہا ہے اس کو وہ ختم کریں گی. یعنی اس کے لیے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو اپنے زمینوں کو ری ڈیولپ کریں, ان کے اوپر کاشت کریں اور جدید سائنسی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کریں. تاکہ اس حوالے سے ایک زرعی کانفرنس بھی ابھی حالیہ دنوں میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کروائی تھی ایئرپورٹ کے مقام پہ, تو آپ نے بھی اس میں شرکت کی تھی. تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا کس حد تک وہ زرعی کانفرنس ہے وہ کس حد تک کامیاب رہی, اور اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے کیا فوائد ہمارے لوگوں کو اس کے حاصل ہوئے؟ جی بالکل, آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے نا وہ بتایا ہے. اس میں یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی خصوصی دلچسپی کے اوپر, اور میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیکٹری زراعت ہیں وجاہت بیگ صاحب اور ڈی جی جو زراعت اور لائف اسٹاک ہیں ان کی شبانہ روز محنتوں کے بعد جو ہے نا یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا. اور اس کانفرنس نے ایک روڈ میپ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے لے کے آئے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے. اس کی پریزنٹیشنز وغیرہ اس کانفرنس کے اندر بتائی گئیں. بہت اچھے اسکالرز اور بہت اچھے جو اس فیلڈ کے اندر بہت اچھا تجربہ رکھنے والے پاکستان کے بہت زیادہ ڈاکٹرز اس کے اندر اپنی فیلڈ کے ڈاکٹرز اس کے اندر شامل ہوئے. انہوں نے مطلب آزاد کشمیر کے ریسورسز کو بتایا کہ جی آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں, اس کو آپ ویل مینیج کیسے کر سکتے ہیں. اور اس ایک بہت اچھی کانفرنس تھی جس کے اندر ٹیکنیکلٹیز بہت اچھی ڈسکس ہوئیں. اور اس کے بعد اس کانفرنس کے اندر جو دوسرا اس کا پہلو بہت اچھا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی بھرپور دلچسپی تھی. لوگ جوک در جوک آئے اس کانفرنس کے اندر, حالانکہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی, ٹائم بھی بہت شارٹ تھا, ایک دن کے لیے یہ کسانوں کے متعلق یہ کانفرنس تھی. تو کیا کسانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں شریک ہوئی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا کہ چونکہ ہماری جو سبزیاں فروٹس ختم ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. جی بالکل ایسا ہی تھا کہ لوگوں نے تو بھرپور, کسانوں نے بھی بھرپور اس میں مطلب پارٹیسپیشن کی. اس کے علاوہ جنرل پبلک بھی آئی, اور وہاں پہ جو اسٹالز لگائے گئے تھے وہ بھی ایک اچھے سٹالز تھے جو لوگوں نے اپنی ایریاز کے اندر کوئی ایگریکلچر کے اوپر ڈیولپمنٹ کی ہوئی تھی وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. لوگوں کو بتایا کہ جی ہم نے یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا ہوا ہے, جس میں زیتون کا بہت زیادہ وہ تھا, پریزنٹیشن تھی. مویشیوں کا بہت زیادہ بریڈ جو تھیں وہ سامنے آئیں جو نئی ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو یہ بہت اچھی کانفرنس تھی. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے جو اس سے پہلے اگنور ہوتا رہا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کرتے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک ماڈریٹ فارم کے اندر پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے اس طرح توجہ دی ہے, اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. نہیں, ایک شدید گرمی میں ایک روزہ کانفرنس کتنا فائدہ دے گی ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب بنیادی طور پہ اوپر میڈیا کا جو مطلب ہے نا عمل دخل, اس نے بہت سارے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ساری پریزنٹیشنز وغیرہ چلی ہیں. اور وہ ایک دن ہی نے کافی زیادہ, حالانکہ اس کو 2 دن تک کم از کم ہونا چاہیے, میرے تو یہ خواہش تھی کیونکہ یہ اتنی اچھی کانفرنس تھی, اس کو کم از کم ڈبیٹس کے اندر جانا چاہیے تھا, لوگوں کے ساتھ جو میل جول کا جو تعلق ہے اس کو قائم ہونا چاہیے تھا.
وہ تو ہوا بھی ہے، لیکن اس کو اگلے کسی نیکسٹ پلاننگ کے اندر اس کو 2-3 روزہ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ہم یہ آپ نے بھی جیسے اپنی گفتگو میں بتایا کہ کشمیر جنت نظیر اور ایک موسم ہمارا ایک خوبصورت ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بہار اور خزاں ختم ہو گیا ہے، اب گرمیاں اور سردیاں ہی رہ گئی ہیں، اور ایک شدید ترین گرم اور شدید ترین سردیاں یہاں پہ پڑ رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس ایک خوبصورت خطے کو، جنت نظیر خطے کو اس سال تک پہنچانے والے ذمہ دار کون ہیں؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے جس طرح توجہ دلائی ہے، اس کے اوپر میں یہ گزارش کروں گا کہ آج سے 30 40 50 سال پہلے جو ہمارے ریسورسز جس میں فارسٹ ہی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہوا کرتے تھے، جس کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا اور پری پلان کاٹا گیا، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت ایک کلاس ڈپارٹمنٹ جو کسی اچھے کنسیپٹ کے تحت بنایا تو گیا تھا، لیکن اس کو مس یوز کرنے سے انہوں نے جنگلات کی جو تباہی کی ہے، ہر جنگل کے اندر جو روڈیں بنائی گئی ہیں، اگر آپ اپنے پورے جنگلات کو وزٹ کریں گے، جدھر جدھر سے وہ روڈ گزری ہے اس کے اوپر والا جنگل جو ہے وہ بڑی بے دردی سے کاٹ دیا گیا، کیونکہ اس کو آسانی کے ساتھ ٹرک پہ لوڈ کر کے لایا جا سکتا ہے۔ نیچے والا جنگل قدرے محفوظ ہے، لیکن جو پیکس تھیں، جو ہائٹس تھیں، وہ بڑی بے دردی سے کاٹ دی گئیں، اور لوگوں نے بھی اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سارے ایریاز کے لوگ جو بڑے پڑھے لکھے تھے، ان کو کوئی جاب شاب نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے اس کو اپنا پروفیشن بنا دیا کہ جنگل کاٹ کے اسمگلنگ کر کے انہوں نے اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہمارے علمیات میں سے تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا واٹر ٹینک ہے، کشمیر ہمارا واٹر ٹینک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے بنایا تھا، کیونکہ یہ سمندر سے پورا ایک سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے کہ کس طرح بادل بنتے ہیں، اللہ نے کس جگہ کے اوپر ان بادلوں کو لا کے برسانا ہوتا ہے، کس طرح برف کی شکل میں وہ وہاں پہ وہ قائم ہوتی ہے، وہاں پہ جو پانی ہے، پھر کس طرح وہ وہاں سے واپس ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، پھر یہ ہمارے بہت سارے جو زیریں علاقے ہیں ان کو کس طرح وہ سیراب کرتا ہے۔ یہ پورا ایک قدرت کا نظام ہے، اور جس وقت انسان نے اپنے آپ کو قدرت سے زیادہ عقل مند سمجھنا شروع کر دیا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس نے سمجھا کہ جو قدرت کا نظام ہے اس میں اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کروں گا، تو جب اس نے اس کو چھیڑا تو پھر یہ کہ قدرت کا انتقام جو ہے وہ باہر طور آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ گرین کشمیر جو آرگنائزیشن ہے، اس میں آپ نے کافی اتھارٹیز، ہائی اتھارٹیز سے گفتگو بھی کی، ان سے میل ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور زرعی کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ کے کہنے کے اوپر یہ آپ کی سجیشن تھی زرعی کانفرنس کروائی گئی، یا آپ کا ایک علیحدہ سے ایک سیٹ اپ؟ جی اس میں میرا تو جو تصور تھا وہ پہلے سے چل رہا تھا، سیکرٹری صاحب کے ساتھ میری متعدد میٹنگیں اس بارے میں ہو چکی تھیں، لیکن ان کا بھی یہ ڈریم تھا کہ میں یہ زرعی کانفرنس کراؤں، یہ انہی کا کنسیپٹ تھا جو زرعی کانفرنس والا، لیکن اس میں میرا فیڈ بیک شامل ہوا جو میں نے ان کو پریزنٹ کیا تھا۔ ایک کنسیپٹ پیپر تھا جس میں نے ان کو یہ ریئلائز کروایا تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے آپ اس میں کیا چینجنگ لا سکتے ہیں، تو جس کے لیے وہ میں نے کنسیپٹ پیپر دیا۔ اس میں یہ تھا کہ میں ان کو اس طرح متوجہ کیا کہ جب تک آپ ایک کارپوریٹ باڈی کے طور کے اوپر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو یا اس کی ایک برانچ جو ہے وہ آپ سیمی گورنمنٹ کارپوریشن کے طور کے اوپر آپ اسٹیبلش نہیں کرتے، اس وقت تک گورنمنٹ کی تمام فنڈنگ جتنی بھی وہ آتی ہے ایگریکلچر پروموشن کے لیے وہ صحیح جگہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے جتنے بھی پروفیشنل ایگریکلچرسٹ ہیں یا آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں لائف سٹاک کے، تو جب ان کو یہ والا ٹاسک مل جائے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے آپ چیزوں کو مزید جو ہے نا اسٹیبلش کریں اور ایک انڈسٹری کے قیام کی طرف جائیں، جب تک بائی پروڈکٹ کی طرف آپ نہیں جائیں گے تو ایک کسان جو ہے جب اس کی فصل تیار ہو جائے گی تو وہ اس کا زیادہ بہتر تصرف یہ ہے کہ وہ ایک انڈسٹری کی اگر آپ اس کو پروموٹ کر لیتے ہیں، یا ایک کارپوریشن جو انڈسٹری لگائے گی یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو کارپوریشن بنائی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے کہ سیمی گورنمنٹ بنائی جائے یا پرائیویٹ سیکٹر کی بنائی جائے، تو اس کے ابھی ہم ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے کہ انڈسٹری قائم ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب تھے قادر صاحب، وہ سوپور سے آئے تھے۔ ہمارے محلے میں وہ قادر صاحب کبھی سیب بھیجا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو گجر بانڈی میں وہ سوپور سے آئے تھے تو انہوں نے ایک سیب کا وہاں پہ ایک باغ لگایا، اور ماشاء اللہ ہم بچپن سے وہ ان کے سیب کھاتے تھے اور بڑے
رس بھرے اور بڑے ذائقے والے سیب ہوا کرتے تھے. تو ان کے بیٹوں نے ایک دفعہ مجھے انوائٹ کر دیا پچھلے عرصے میں. تو میں وہاں پہ گیا تو میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اتنا زبردست باغ ہے. کہنے لگے جی آڑتی آتے ہیں تو ہماری سیب کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں, چونکہ وہ جگہ مارکیٹ میں جگہ نہیں بنانے پا رہے کیونکہ وہ ڈی شیپ ہو چکے ہیں. یعنی ان کی کوالٹی میں صرف ان کی ڈی شیپ ہونے کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں اپنی جگہ نہیں بنانے پا رہے. تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میرا یہ خیال پیدا ہوا. میں نے کہا جی اس طرح لمنیا کا ہمارا سیب بہت مشہور ہے, چکار کا سیب بہت مشہور ہے, نیلم ویلی کا سیب بہت مشہور ہے, دیر کوٹ کا بڑا مشہور ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مارکیٹ کے اندر ہمیں وہ نہیں مل رہا. ہمیں سوات کا سیب مل جاتا ہے, ہمیں کوئٹہ کا سیب مل جاتا ہے. تو ایک تصور وہاں سے جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ وائی ناٹ کہ اگر فرض کریں یہ ڈی شیپ ہو چکا ہوا ہے, پہلے تو کوشش کرنی چاہیے تھی ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. ادروائز اگر یہ ڈی شیپ ہی رہتا ہے تو اس کے اوپر آپ بائی پروڈکٹس کی کیوں نہیں انڈسٹری لگاتے. آپ جیم کے مطلب جو ہے نا فیکٹری لگا لیں, آپ جوسز کی فیکٹری لگا لیں. جس طرح پوری دنیا میں جوسز کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس طرح جیم کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ کی بات مجھے یہ بتائیں کہ مویشی پالنے کے لیے اور جو زرعی جو ہماری زراعت کے لیے تو کیا ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں؟ اگر زمینیں ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد اور گردنواں میں کنسٹرکشن کا ایک انبار ہے, تو اگر ہمارے پاس زمینیں ہی نہیں ہوں گی تو آپ کا یہ سارا پروگرام, یہ ساری چیز جی یہ بالکل صحیح طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ میرا جو ہاؤسنگ والا جو پروجیکٹ ہے وہ اسی تناظر کے اندر ہے کہ وائی ناٹ کہ ہم اس طرف سب سے پہلے فوکس کریں کہ ہم لوگوں کو ایک آرگنائزڈ ٹاؤنز کے اندر لے کے جائیں, تاکہ جو ایگریکلچر لینڈز ہماری وراثت کی تقسیم میں ختم ہوتی جا رہی ہیں, آبادی کے بڑھنے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں, جہاں پہ بہت ہرے بھرے کھیت ہوا کرتے تھے وہ کھیت اب وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو ان پلانڈ ایک گھر نظر آئیں گے. تو زیادہ بہتر آپشن یہ ہے کہ ایک بلڈنگ کوڈ بنے جو اربنز اور رورلز ایریے کے لیے بھی ہو, کہ آپ ایگریکلچر لینڈز کو زیادہ سے زیادہ بچائیں. اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ایگریکلچر لینڈز کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد جو باقی ماندہ زمینیں بھی ہیں یہ بھی ایک ایسے گھروں میں مطلب شفٹ ہو جائیں گی کہ جس کے اندر کوئی پلاننگ نہیں ہوگی, کوئی سیوریج نہیں ہوگا, کوئی روڈ نہیں ہوگی, کوئی اس کے اندر ایسا پہلو نہیں ہوگا. جس طرح آپ شہر کے بہت سارے علاقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ان پلانڈ ہیں, اور آپ کا ایک سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اپر چھتر میں وہ ایک آج سے 40-50 سال پہلے بنی ہے, وہ فل کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کے بہت سارے علاقے, گوجرا ہو گیا, آپ کا چیلا بانڈی ہو گیا, آپ کا شوکت لائن ہو گیا, اپر پلیٹ ہو گئے, یہ سارے علاقے اسی ان پلانڈ پلاننگ کی وجہ سے یہ سارے برباد ہو گئے ہیں. تو اب میں ہی گورنمنٹ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو جو آپ کے پاس ابھی خالی رقبے پڑے ہوئے ہیں جو شہر کے قرب و جوار کے اندر ہیں, وہ بھی کل یہی والی شکل اختیار کر لیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر سب سے پہلے پلاننگ کریں. یعنی یہ میں تو جو لا رہا ہوں پچھلے 15 سال. اچھا فیصل ممتاز راٹھور صاحب, اس وقت تو بڑے لوگوں میں گھل مل رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں زرعی کانفرنس بھی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے اچھے کام جاری ہیں, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ فوری طور پر کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کشمیر کو دوبارہ جنت نظیر بنایا جا سکے؟ جی فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے بڑی قلیل مدت کے اندر ایک جو پالیٹکس کے اوپر ہمارا عدم اعتماد پیدا ہو رہا تھا, انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کیا جس کی وجہ سے لوگ اب ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, اور بڑا جلدی انہوں نے بہت ساری اقدامات بھی کیے ہیں جو فیوچرسٹک ہیں, جو مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہت اچھے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھے اقدامات ہیں. لیکن چونکہ ٹائم اب بہت کم ہے ان کے پاس, اگلا الیکشن میرا خیال ہے سر پہ ہی ہے, تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بہت اچھی پروگریس ہے. ایک تو لوگوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ پولیٹیشنز کی اگر یہ والی شکل ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کوآپریٹو موڈ میں جا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اینٹی باڈی کے طور کے اوپر بیٹھیں. تو میرا مشورہ تو ان کو یہی ہے کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں جس میں آپ کی مستقبل کی 50 سالہ کم از کم 50 سالہ منصوبہ بندی شامل ہو, وہ ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے اس کی تمام تر جزیات کے ساتھ اس کے اوپر فوکس کر کے ایک کشمیر ماسٹر پلان کی حتمی شکل تشکیل دیں, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر چیک لگا دیا جائے قانون سازی کے تحت کہ اس کے بعد یہاں پہ ہاؤسنگ بنے گی, یہاں پہ نہیں بنے گی, یہ ایگریکلچر لینڈ رہے گی, یہ فارسٹ ریسورسز رہیں گے. اور پھر دوسرا اس کا جو ضروری تقاضا ہے لوگ جابس کے لیے, تو آپ اتنے محکمے نہیں بنا سکتے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے ہمیں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. ہمارے تمام
جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ اب بے روزگار پھر رہے ہیں. تو انڈسٹری کا قیام جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور اتنی الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنے ریسورسز دے رکھے ہیں کہ اگر ہم انڈسٹری کی طرف جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلیں تو اوورسیز کشمیری بہت دلچسپی لے رہے ہیں. اس طرح آپ کا جو سرمایہ دار جو طبقہ ہے وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. صرف قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کے اندر شامل ہو سکیں. بہت بہت شکریہ انور شاہ صاحب نے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے انور شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.